السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریت کا سہارا، تیز دھوپ، گود میں ایک معصوم بچہ اور چاروں طرف صرف خاموشی۔ ایک عورت اکیلی بے آباد وادی میں کھڑی ہے، نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی انسان۔ سوال اٹھتا ہے، کون تھی یہ عورت جو تنہائی میں بھی ٹوٹتی نہیں بلکہ پوری امت کی ماں بن جاتی ہے؟ کون ہے وہ عورت جس کی دوڑ آج بھی کروڑوں مسلمان حج اور عمرہ میں دہراتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان؟ یہ کہانی ہے ہاجرہ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی۔ ایک ایسی ماں جس کا توکل اللہ پر موت جیسی پیاس کو بھی زمزم میں بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ہاجرہ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کی۔ ایک ایسی ماں جس کا توکل اللہ پر موت جیسی پیاس کو بھی زمزم میں بدل دیتا ہے۔ اس دستاویزی فلم میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیں گے جس نے مکہ کی نیو رکھی، زمزم کے چشمے کو جنم دیا اور حج کے ارکان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی مشکل زندگی نہیں بلکہ صبر، یقین اور اللہ پر بھروسے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نام سے نہیں آتا، لیکن ان کا واقعہ صاف طور پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قصوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور صحیح حدیثوں میں ان کی کہانی تفصیل سے ملتی ہے۔ ان کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اللہ پر سچا بھروسہ رکھنے والی ایک اکیلی عورت کس طرح قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہنما بن سکتی ہے۔ مصر کا علاقہ، پرانا زمانہ، ایک سادھارن لیکن نورانی چہرہ، ہاجرہ علیہ السلام سادگی سے کام میں لگی ہوئی۔ ہاجرہ علیہ السلام مصر کی ایک نیک عورت جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑی قربانی کے لیے چنا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مصر کے بادشاہ کے دربار سے حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بطور خادمہ یا کنیزگی گئیں۔ سارہ علیہ السلام بزرگ تھیں، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں چاہت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل جاری رہے، نبوت کی امانت آگے بڑھے۔ ایک دن سارہ علیہ السلام نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا تاکہ اللہ اگر چاہے تو انہی کے ذریعے اولاد عطا کر دے۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جو آگے چل کر مکہ کو دنیا کا روحانی مرکز بنا دیتی ہے۔ رات کا سکون، آسمان پر ستارے، ایک خیمے کے باہر ابراہیم علیہ السلام، اندر سے بچے کے رونے کی ہلکی آواز۔ لمبے انتظار کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا ہاجرہ علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوا، پہلی اولاد، بوڑھے باپ کی آنکھوں کا تارا اور ماں کے دل کی دھڑکن۔ ہاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی جن کے لیے وہ بیگانہ ملک میں صبر کرتی رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ نبوت کی نسل کا وارث تھا اور ان کے دل کی سب سے نازک کسوٹی بھی۔ اسی خوشی کے کچھ وقت بعد اللہ کا ایک اور حکم آتا ہے، ایک ایسا حکم جسے سن کر کوئی بھی انسان سہم جائے، لیکن نبی کا کام ہے سر جھکا دینا۔ لمبا سفر، اونٹ پر ہاجرہ علیہ السلام اور گود میں ششو اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حکم یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سونی ویران وادی میں چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی، نہ کھیتی، نہ آبادی۔ یہ وادی آج جس جگہ ہے اسے دنیا مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ سفر لمبا تھا، لیکن اصلی جھٹکا وہاں پہنچتے پر لگا جب ابراہیم علیہ السلام نے قدم روک دیے۔ چاروں طرف صرف پہاڑ، ریت، سخت زمین، نہ کوئی پیڑ، نہ کھجور، نہ کنواں، نہ انسان کی پرچھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تھوڑا سا کھانا اور پانی رکھا، پھر خاموشی سے لوٹنے لگے۔ ہاجرہ علیہ السلام حیرت میں، ڈر میں، لیکن پھر بھی ادب کے ساتھ پیچھے سے آواز دیتی ہیں، اے ابراہیم،
ہمیں سنسان جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں نہ انسان، نہ خوراک، نہ کوئی آسرا۔ وہ بار بار سوال کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ دل بھر آیا ہے، لفظ نہیں نکلتے۔ آخرکار ہاجرہ علیہ السلام نے ایک فیصلہ کن ڈالنے والا سوال کیا۔ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سنکشیپ میں کہا، ہاں۔ اور یہیں ہاجرہ علیہ السلام کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، لیکن دل ان کی وادی میں ہی ہے۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر وہ مشہور دعا کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے مقدس گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ یہ دعا اس بات کا اعلان ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے ہے۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اب اس بے آباد جگہ میں اکیلے رہ گئے۔ دن گزرتے گئے، کھانا پینا کم ہوتا گیا۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب مشک میں رکھا پانی ختم ہو گیا۔ تپتی دھوپ، روتی ہوئی گود کا بچہ۔ ہاجرہ علیہ السلام بے چینی میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں۔ پانی ختم، بچہ پیاسا، ریت گرم، آسمان سخت، اور سامنے صرف دو پہاڑیاں، صفا اور مروہ۔ اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے، ماں کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام اٹھیں، دوڑیں، صفا پہاڑی کی طرف گئیں۔ دور دور تک نہ کوئی قافلہ، نہ دھواں، نہ پانی کا نشان۔ وہ صفا سے نیچے اتریں، مروہ کی طرف بھاگیں، کچھ حصوں کو تیزی سے دوڑتی ہوئی گزریں۔ وہی حصہ آج سعی میں مسا کہلاتا ہے، جہاں حاجیوں کو تیز قدموں سے چلنے کی سنت ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، ملہم ماں کی یہ تلاش رکتی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ آنا جانا کیا، پانی اور مدد کی تلاش میں۔ ان کا ہر چکر، ان کے ہر قدم نے قیامت تک کے لیے ایک عبادت کی شکل اختیار کر لی۔ 7ویں مرتبہ مروہ پر پہنچ کر بھی انہیں کوئی انسانی مدد نظر نہیں آئی۔ تھکان حد سے زیادہ، دھوپ سخت، لیکن امید اب بھی زندہ۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ایڑیاں ریت پر مار رہے تھے، پیاس سے بے قرار۔ ایک ماں کے لیے وہ منظر جو شاید شبد بیان ہی نہ کر سکے، لیکن وہ پھر بھی صبر، آنسو اور دعا کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہیں اللہ کی مدد کا وقت آیا۔ فرشتہ جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے زمین پر اسماعیل علیہ السلام کے پاس اپنے پنکھ یا ایڑی سے زمین کو مارا۔ اچانک سوکھی ریت سے پانی پھوٹ پڑا، پہلے کچھ بوندیں، پھر ایک چھوٹا چشمہ، پھر بہتا ہوا زمزم کا سوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام گھبرا گئیں کہ کہیں یہ پانی ادھر ادھر پھیل کر بہہ نہ جائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چاروں طرف گھیرا بنایا، ریت جمع کی، پانی کو روکنے کی کوشش کی اور کہتی جاتی، زمزم زمزم۔ اسی سے اس مبارک پانی کا نام پڑا زمزم۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ہاجرہ علیہ السلام اسے پھیلنے دیتی تو زمزم ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح پھیل جاتا، لیکن اللہ نے اسی چشمے کو قیامت تک کے لیے ایک مستقل کنواں بنا دیا، جسے آج پوری دنیا آب زمزم کے نام سے جانتی ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا، اپنے بیٹے کو پلایا اور دونوں کی جان بچ گئی۔ وہ وادی جو موت کی پیاس سے بھری تھی، اللہ کے حکم سے رحمت کے پانی سے بھر گئی۔ زمزم کے ذریعے اس ویران وادی کی قسمت بدلنے لگی۔ گزرتے ہوئے قبیلے پانی دیکھ کر وہیں ٹھہرنے لگے۔ ان میں سے جرہم قبیلہ بھی تھا، جس نے ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر اس چشمے کے پاس بسنا شروع کیا۔ اب وہ جگہ جو کچھ سمے پہلے موت کا مرکز لگتی تھی، اب زندگی کا مرکز بن گئی۔ ہاجرہ علیہ السلام اس وادی کی پہلی باشندہ، اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہاں پلنے بڑھنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام وقفے وقفے سے ان کے پاس آتے، ملاقات کرتے اور اللہ کے آگے شکر کا سجدہ کرتے
کہ اس نے ان کے اہل کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ یہیں سے مکہ کی بستی کی بنیاد پڑی اور آگے چل کر یہی جگہ کعبہ کے تعمیر کی سرزمین بنی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ یہ خواب اتنا صاف اور واضح تھا کہ حضرت ابراہیم نے اسے اللہ کا حکم سمجھا اور اسے انجام دینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اللہ نے ان سے ان کی قربانی کا حکم دیا ہے، تو اسماعیل نے بنا کسی آپتی کے کہا، اے میرے والد، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، اگر اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس جواب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو باپ نے اپنی محبت کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی، نہ ہی بیٹے نے اپنی جان کو بچانے کی فکر کی۔ دونوں اللہ کی اطاعت میں ذبح کی جگہ مینا کے پاس پہنچے۔ راستے میں شیطان نے 3 بار آ کر انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم نے اس پر پتھر مار کر اسے بھگا دیا۔ یہی جمرات، جمرے کی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا کر چھری اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اب رک جائیے۔ اس کے بجائے اللہ نے ایک بڑے سینگوں والا سفید مینڈھا بکرا بھیجا، جسے حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا۔ اللہ نے اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم کو بدھائی دی اور انہیں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی بشارت دی۔ آج ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان جانور کی قربانی کر کے یہی سبق یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا کے لیے ہمیں ہر چیز کو چھوڑنے کو تیار رہنا چاہیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم کام سونپا، بیت اللہ یعنی کعبہ کی دیواریں اٹھانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اس گھر کی تعمیر میں لگ گئے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی نیویں بلند کر رہے تھے، اس کام میں بھی ہاجرہ علیہ السلام کی قربانی کی جھلک ہے۔ اگر وہ اس ویران وادی میں صبر نہ کرتیں، اگر وہ توکل نہ دکھاتیں تو یہ جگہ آباد نہ ہوتی، اسماعیل علیہ السلام وہیں نہ پلتے اور کعبہ کی تعمیر اسی مقام پر نہ ہوتی۔ ہاجرہ علیہ السلام کا نام کعبہ کی دیواروں پر تو نہیں لکھا، لیکن حج کے ہر رکن میں ان کی یاد زندہ ہے، زمزم کے ہر گھونٹ میں، صفا مروہ کی ہر سعی میں۔ آج ہزاروں سال بعد بھی دنیا بھر سے مسلمان مکہ آتے ہیں۔ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا مسلمان کعبہ کے طواف کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑتا ہے۔ یہ دوڑ نہ کوئی کھیل ہے نہ رسم بھر، یہ حاجرہ علیہ السلام کی اس بے چین ماں کی دوڑ کی یاد ہے جو پیاس سے مرتے بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی۔ اللہ نے ان کی اسی کوشش کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا۔ حج کے ارکان میں زمزم کا پانی پینا، سعی کرنا، مکہ میں جمع ہونا، یہ سب ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور توکل کی زندہ تذکیر ہیں۔ ہم جب زمزم پیتے ہیں تو حقیقت میں اس ماں کی آنکھوں کے آنسو، اس کے صبر، اس کے بھروسے اور اس کے ہر قدم کی یاد تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جب انسان تنہائی، تنگی اور پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، اس کہانی کی پکار صاف ہے۔ تنہا ہو یا بھیڑ میں، اگر دل اللہ کے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ جب گھر کی ذمہ داریاں بھاری لگیں، جب روزی تنگ ہو، جب بچوں کے بھوشیہ کی فکر ستائے، ہاجرہ علیہ السلام کو یاد کرو۔ انہوں نے سکھایا، کوشش انسان کی ذمہ داری ہے، رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک نرم، دل کو چھو لینے والی دعوت۔ آئیے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو ہاجرہ علیہ السلام کی کہانی سنائیں، انہیں سکھائیں کہ اصلی طاقت توکل میں ہے، محنت کے ساتھ دعا میں ہے اور صبر کے ساتھ اللہ سے اچھے گمان میں ہے۔ جب بھی مکہ کی لائیو تصویریں دیکھیں، کعبہ کے طواف، زمزم، صفا مروہ کی سعی، اپنے دل میں یہ جملہ دہرائیں، یہ سب ایک امت کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کی برکت ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ملا ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو اس کا ثواب دے۔